अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट, लेक्चर 18 और सेक्शन नंबर 37 है। इसको हम देखेंगे लिमिटेशन सेक्शन। ऑल द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू आर्बिट्रेशंस एज दे अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है ना, वो कोर्ट में भी पार्टीज़ का पीछा नहीं छोड़ेगा और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। जो आर्बिट्रेटर हैं जब वो डिसीजन करेंगे तो वो ऐसे ही होंगे जैसे वो जज हैं और उन्होंने पूरा लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई करना है। शैल अप्लाई टू आर्बिट्रेटर एज दे अप्लाई टू प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ जो है वो समझाता हूँ। फर्ज करें एक पार्टी ने एक इकरारनामा मुआहदा बैया की बुनियाद पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करना था 3 साल के अंदर अंदर, यानी उसका कॉज ऑफ एक्शन 3 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट में आ सकता था। ठीक है। अब वो चले गए आर्बिट्रेशन में। ठीक है। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर ने ये समझा कि ये जो पार्टी है इसका तो कॉज ऑफ एक्शन आज से 10 साल पहले अक्रू हो गया था, तो अब वो एज ए कोर्ट लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे और कहेंगे इसका दावा जो है वो क्या है, टाइम बार्ड है। होप यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 2 है, कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी term in an arbitration agreement to the effect that no cause of action shall accrue in respect of any matter required by agreement to be referred until an award is made under the agreement. A cause of action shall for the purpose of limitation be deemed to have accrued. भाई इसको ज़रा ना डीम्ड पे मैं फोकस करूँगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच मैटर एट द टाइम व्हेन इट वुड हैव अक्रूड बट फॉर दैट टर्म इन द एग्रीमेंट। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा लेकिन मैं आपको पहले अपनी ज़ुबान में आपको समझाऊंगा। देखो मेरी एक बात सुनिए, जो इकरारनामा हुआ एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसमें ये लिखा है कि जब तक ये कंडीशन प्रेसिडेंट अवार्ड जारी नहीं हो जाता कोई पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी, कोई पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी, ये उसमें लिख दिया गया है। ठीक है। अब फर्ज करें कि अगर एक पार्टी का डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है, तो अगर दूसरी पार्टी अवार्ड भी ना जारी करवाए और उसको कोर्ट में भी ना आने दे तो ये कितनी हार्श हो जाएगी ये कंडीशन। तो ये सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 इसलिए आया है, वो कहता है कि अगर कोई आना चाहे कोर्ट में, ठीक है, तो वो यही समझा जाएगा उसको कॉज ऑफ एक्शन हासिल है। यानी ये नहीं कहता कि वो उसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो गई है और उसका दावा टाइम बार्ड हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो कहता है अगर कोई आर्बिट्रेशन में वो अवार्ड जो है उसको जारी किए बगैर पहले ही कोर्ट में आना चाहे वो आ जाए। अभी हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि ये कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट देखे कि वो जो कंडीशन है कि पहले अवार्ड जारी हो फिर कोर्ट में आना है, उसकी बुनियाद पे कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग स्टे करनी है या कोर्ट ने वो कंडीशन ही सेट असाइड कर देनी है ये अवार्ड वाली कि ये मैं इस कंडीशन को नहीं मानता और मैं इसका फैसला खुद करूँगा। ठीक है। लेकिन वो पार्टी कोर्ट में आ सकती है, इस वजह से उसको रोका नहीं जा सकता कि जी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि पहले साल से फैसला करवाएंगे फिर कोर्ट में आएंगे। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। Not withstanding any term in arbitration agreement to the effect that no cause of action shall accrue in respect of any matter required by the agreement to be referred until an award is made under the agreement, a cause of action shall for the purpose of limitation be deemed to have accrued. यानी बी डीम तसव्वुर किया जाएगा कि उसको वो हासिल हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर एट दैट टाइम व्हेन इट वुड हैव अक्रूड बट फॉर द टर्म इन द एग्रीमेंट। उस टर्म की हद तक वो कोर्ट में आ सकता है और आके कह सकता है कि अगरचे अवार्ड जारी नहीं हुआ लेकिन मैं कोर्ट में आया हूँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 3 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी कमेंस्ड व्हेन वन पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर्व्स ऑन द अदर पार्टी देयर टू अ नोटिस रिक्वायरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर और वेयर द आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द रेफरेंस शैल बी टू अ पर्सन नेम्ड आर डेजिग्नेटेड इन द एग्रीमेंट requiring that the difference be submitted to the person so named or designated.
اچھا جی، یہ سب سیکشن یہ کہتا ہے کہ اب یہ لمیٹیشن پیریڈ فار دس سیکشن اینڈ ادر وائز فار لمیٹیشن ایکٹ کب کمنس کرے گا. وہ کہتا ہے جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو نوٹس دے گی کہ آؤ بھی آربیٹریٹر اپوائنٹ کرے، یا جب آربیٹریٹر کا نام آلریڈی آربیٹریشن ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، تو جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اس چیز کا نوٹس دے گی کہ آؤ بھی ہم فلاں جو بندہ ہے اس سے اپنے کیس کا کیا کروا لیں، فیصلہ کروا لیں، تو وہاں سے لمیٹیشن کیا ہو جائے گی، ایک پارٹی کی سٹارٹ ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہ جو تھا سیکشن 8 پاور آف دا کورٹ ٹو اپوائنٹ آربیٹریٹر اور امپائر، یہاں پہ بھی ہم نے کہیں پڑھا تھا اینی پارٹی میں سرو دا ادر پارٹی آربیٹریٹر ایز دا کیس میں بی ود a written notice to concur in appointment or appoint or supplying the vacancy. ٹھیک ہے، یعنی پارٹیز نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہوتا ہے، نوٹس دینا ہوتا ہے کہ چلو آؤ بھی ہم اپنی پروسیڈنگ جو ہے ان کو کیا کروا سکیں، ہم لوگ سٹارٹ کروا سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ نوٹس جب جائے گا تب سے وہ کیا ہوگا، وہ لمیٹیشن جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے، سب سیکشن 4 ہے، کہتا ہے where the terms of an agreement to refer future differences to arbitration provide that any claim to which the agreement applies shall be barred unless notice to appoint an arbitrator is given or an arbitrator is appointed for some other step to commence arbitration proceeding is taken within a time fixed by the agreement and a difference arises to which the agreement applies. The court, if it is of the opinion that in the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused and notwithstanding that the time so fixed has expired, may on such term in any as the justice of the case may require extend the time for such period as it think proper. اچھا دیکھیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ جو ایگریمنٹ میں ٹائم فکس ہوگا اس کے اندر پارٹیوں نے کیا کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر پارٹیز اس کے اندر ایکٹ نہیں کریں گی تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ وائڈ ہو جائے گا. اب فرض کریں پارٹیوں کے درمیان یہ طے تھا کہ وہ 15 روز کے اندر آربیٹریٹر اپوائنٹ کروائیں گے یا کریں گے، لیکن انہوں نے 15 روز میں یہ نہیں کیا کام، تو اب ان کا کلیم کیا بن گیا، کیا ہو گیا، ٹائم بارڈ. لیکن جو ہم سب سیکشن 4 پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ اگر چاہے تو وہ کیا کر سکتی ہے، اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ 15 دن میں جو ہے، اگر کہ کورٹ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر یہ 15 دن میں نہیں بھی آربیٹریٹر اپوائنٹ نہیں کر سکا، فلاں کام نہیں بھی کر سکا، تو میں یہ ٹائم ایکسٹینڈ کرتا ہوں. میں اب آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں. Where the term of an agreement to refer future differences to arbitration provide that any claim to which the agreement applies shall be barred unless notice to appoint an arbitrator is given or an arbitrator is appointed or some other step to commence arbitration is taken within a time fixed by the agreement and a difference arises to which the agreement applies. The court, if it think of the opinion that in the circumstances of case undue hardship would otherwise be caused and notwithstanding that the time so fixed has expired, may on such term as it think fit as the justice of the case may require extend the time for such period as it think fit. یعنی وہ کہتا ہے جہاں پہ پارٹیوں نے ٹائم طے کر رکھا تھا، کس لیے، ایک دوسرے کو نوٹس دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یا ایک آربیٹریٹر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے، یا کوئی دوسرا کام آربیٹریشن کو شروع کرنے سے پہلے کوئی دیگر سٹیپ طے کر رکھا تھا، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ ود ان ٹائم وہ سٹیپ نہ لیا گیا تو وہ ایگریمنٹ کیا ہو جائے گا، بارڈ ہو جائے گا. اور اگر ان کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے اور کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ اس کو انڈیو ہارڈشپ اس کو ہوگا، پارٹی کو کاز ہوگا اگر میں نے ان کو ناک آؤٹ کر دیا، تو پھر اس چیز سے قطع نظر کہ وہ ٹائم ایکسپائر ہو چکا ہے، کورٹ اس کا ٹائم کیا کر سکتی ہے، ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے
سب سیکشن 5 ہے where the court orders then an award be set aside or orders after the commencement of an arbitration that the arbitration agreement shall cease to have effect with respect to the difference referred. The period between the commencement of an arbitration and the date of the order shall be excluded in computing the time prescribed by the Limitation Act for the commencement of the proceeding, including arbitration with respect to the difference referred. اچھا میری بات غور سے سنیے. دیکھیے آربٹریشن سے ایک فیصلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا کورٹ نے کیا کیا ہے؟ کورٹ نے وہ فیصلہ ہی جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ کورٹ نے کیا کیا ہے؟ وہ فیصلہ ہی سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ فیصلہ ہی ایوارڈ ہی سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اب پارٹیز نے بیک جانا ہے کہاں پہ؟ واپس آربیٹریٹرز کے پاس دوبارہ فیصلہ کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب وہ ٹائم جو وہ کورٹ میں پینڈنگ رہا میٹر وہ ایکسکلیوڈ ہوگا اور آربیٹریٹرز کے سامنے لمیٹیشن دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ لیٹ تو نہیں آئے. اچھا ایک کیس یہ ہو گیا. ایک اور کیس بھی ہے. کورٹ نے ایوارڈ بھی اڑا دیا اور وہ ایگریمنٹ بھی اڑا دیا, آربیٹریشن ایگریمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پارٹیز نے کورٹ میں آنا ہے. اگر صرف ایوارڈ اڑایا ہے تو اس کا مطلب ہے واپس آربیٹریشن میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آربیٹریٹر کے سامنے لمیٹیشن دیکھنی ہے. لیکن اگر کورٹ نے وہ ایگریمنٹ ہی اڑا دیا تو اب انہوں نے کورٹ میں آنا ہے اپنا کلیم لے کے نا, اپنا کلیم دعویٰ کرنا انہوں نے. تو ایسی صورت میں وہ ٹائم جو آربیٹریشن میں اور وہ جو کورٹ میں وہ رہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ایکسکلیوڈ ہوگا. اب میں اس کو پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. Where the court orders that an award be set aside or orders, دو کام کورٹ کر رہی ہے. یہاں کورٹ کر رہی ہے کہ ایوارڈ سیٹ اسائڈ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آربیٹریشن پروسیڈنگز دوبارہ چلیں گی. اور آرڈرز آفٹر دا کمنسمنٹ آف آربیٹریشن دیٹ دا آربیٹریشن ایگریمنٹ شیل سیز ٹو ہیو افیکٹ. یا ایگریمنٹ اڑا دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کورٹ میں اب آنا ہے. افیکٹ ود رسپیکٹ ٹو دا ڈفرنس ریفرڈ دا پیریڈ بٹوین دا کمنسمنٹ آف این آربیٹریشن اینڈ دا ڈیٹ آف دا آرڈر آف دا کورٹ shall be excluded in computing the time period prescribed by the Limitation Act for commencement of the proceeding, including arbitration with respect to the difference referred. دیکھیں نا, ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے کتنا؟ 3 سال. ٹھیک ہے. اب فرض کر لیں کہ پارٹیز آئی ہیں 6 سال کے بعد کورٹ میں, لیکن وہ یہ کورٹ کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہمارا 4 سال تو ہم آربیٹریشن میں ہی پھنسے رہے. ٹھیک ہے. تو پھر سب سیکشن 5 کے تحت وہ جو 4 سال ہوں گے وہ اس میں سے کیا ہو جائیں گے؟ ایکسکلیوڈ ہو جائیں گے. میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ ٹیکنیکل سیکشن سمجھا سکوں. اچھا جی, اب سیکشن 38 ہے dispute as to arbitrator remunerations or cost. In any case, an arbitrator or umpire refuses to deliver his award except on payment of the fee demanded by him. The court may, on an application in this behalf, order that the arbitrator umpire shall deliver the award to the applicant on payment into court by the applicant of the fee demanded and shall refer such inquiry, if any, as he think fit, further order that out of the money so paid into the court there shall be paid to the arbitrator or umpire by way of fees such sum as the court may consider reasonable, and that the balance of the money, if any, shall be refunded to the applicant. اچھا جی, یہ سب سیکشن 1 یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ اس کو خرچہ دینا تھا, یعنی شرط یہ تھی کہ پہلے اس کی فیس ادا کی جائے گی سالس کی, اور اس کے جو بھی ریمونریشنز ہیں, اس کا جو خرچہ آیا, اخراجات آئے ہیں, وہ اس کو دیے جائیں گے. پھر فیصلہ جاری ہوگا. لیکن کوئی پارٹی وہ اخراجات یا وہ پے نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. تو ایسے میں کوئی بھی پارٹی, ایون آربیٹریٹر بھی, وہ کورٹ میں آ کے کیا دے سکتا ہے؟ اپلیکیشن دے سکتا ہے, اور وہ کہہ سکتا ہے کہ جی پارٹی آئے گی کہ جی یہ ایوارڈ کا فیصلہ نہیں جاری کر رہا. اب کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ کہے گی ٹھہرو. پارٹی سے کہے گی کہ تم پیسے جو ہیں وہ تم جمع کروا دو کورٹ میں,
اور اس کو کہے گی تم فیصلہ جاری کر دو آربیٹریٹر کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد کورٹ ایک انکوائری کرے گی اور وہ یہ دیکھے گی کہ ان کا کیا طے ہوا تھا, کتنا خرچہ اس کو ملے گا, کتنے اس کو ملیں گے پیسے, معاوضہ ملے گا, وہ فیصلہ جاری کرنے کا آربیٹریٹر کو. اب کورٹ کیا کرے گی کہ اس میں سے جتنے پیسے آربیٹریٹر کو چاہے گی اس کو دے دے گی, اور اگر زیادہ جماعت ہے تو بقیہ اس پارٹی کو کیا کر دے گی, واپس کر دے گی. اب میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. If in any case an arbiter umpire refuses to deliver his award except on payment of the fee demanded by him, the court may on an application in this behalf order that the arbitrator umpire shall deliver the award to the applicant on payment into court by the applicant of the fee demanded, and shall after such inquiry, if any, as think fit, further order that out of money so paid into court there shall be paid to the arbitrator umpire by way of fees such sum as court may consider reasonable, and the balance of the money, if any, shall be refunded to the applicant. ٹھیک ہے, اب اس کا سب سیکشن 2 ہے, وہ کہتا ہے an application under subsection 1 may be made by any party to the reference unless the fee demanded have been fixed by the written agreement between him and the arbitrator umpire, and the arbitrator umpire shall be entitled to appear and be heard on any such application. ٹھیک ہے, اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے, وہ کورٹ میں دے سکتی ہے, تاہم ٹھیک ہے اگر وہ ریٹن ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور unless the fee demanded have been fixed by the written agreement between him and the arbitrator or umpire, and the arbitrator umpire shall entitled to, تو ایسی صورت میں آربیٹریٹر کا حق ہوگا کہ وہ کورٹ میں پیش ہو کے اپنا موقف پیش کرے اور اس کے بعد کورٹ اس کا کیا کرے, فیصلہ کرے. اچھا, سب سیکشن 2 یہ بھی کہتا ہے اگر تو ریٹن ایگریمنٹ ہے اور ہر چیز طے ہے تو پھر اپلیکیشن نہیں دی جا سکتی. دیکھیں نا, لیکن اینی اپلیکیشن انڈر may be made by any party to the reference unless the fee demanded have been fixed by written agreement between him and the arbitrator or umpire. اگر سب کچھ لکھا پڑا ہے, لکھ پڑھ کے بات ہے, تو پھر وہ اپلیکیشن کو کورٹ ویسے ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. اینڈ ٹھیک ہے, اینڈ دا آربیٹریٹر, اور ایسی صورت میں اگر اپلیکیشن آ گئی ہے لیکن وہ ریٹرن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو کیا پے کرنا ہے, دیکھیں دوبارہ بتاتا ہوں. اگر تو اس کی کاسٹ اور ریمونریشن لکھی ہوئی ہیں ریٹن ایگریمنٹ میں, پھر تو کورٹ اپلیکیشن کو وہیں پہ ڈیسائیڈ کر دے گا کہ نہیں بھی آپ پے کرو. لیکن اگر اس میں نہیں لکھی ہوئی تو پھر کورٹ کیا کرے گا, آربیٹریٹر اور امپائر کو ایک نوٹس کرے گا, ان کو سنے گا اور پھر اس کا فیصلہ کرے گا. دا کورٹ may make such order as think fit respecting the cost of an arbitration where any question arises respecting such cost and the award contains no sufficient provision concerning them. جہاں پہ ایوارڈ جو ہے وہ خاموش ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ ایگریمنٹ خاموش ہے کہ اس کو پے کیا کرنا ہے, وہاں پہ کورٹ کی مرضی ہوگی کہ کورٹ کتنا اس کو پیسے دلاتی ہے, کتنے پیسے اس کے معاوضے کے طور پہ دلاتی ہے, کتنے اس کو اخراجات جو ہیں وہ پروسیڈنگ کے جو ہے وہ دلاتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب لکھ پڑھت والی بات نہیں ہوگی. اگر لکھ پڑھت والی بات ہوگی پھر تو کورٹ ہو سکتا ہے آربیٹریٹر کو بھی نہ بلائے اور اس کی اپلیکیشن پہ ہی اس کو کہے کہ آپ یہ پیسے جو ہیں وہ کیا کرو, اس کو پے کرو. تو یہ تھا سیکشن لیکچر 18. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.